حمزہ کا ابو حمزہ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی امی کو کیوں اس طرح تنگ کر رہی ہو، ہاں اب تو واپس آ جاؤ، اگر انہیں پتہ چل گیا نا یہ سارا کچھ پلان ہمارا ہے، میں نے ہی تمہیں گھر سے باہر بھاگنے جانے کے لیے کہا تھا، اور یہ سارا پلان ہم لوگوں نے کیا تھا کہ تمہاری دادی رانی کے ساتھ ہو، تمہاری مما راضی ہو جائے اس کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ بس کر اپنی مما کی اتنا ستاؤ مت، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور واپس گھر آ جاؤ۔ حمزہ کہتا ہے نہیں میں واپس گھر نہیں ہوں، آپ کسی طرح کر کے مما کو سمجھانا تھا کہ ہم دونوں کی شادی ہو سکے۔ حمزہ کا ابو حمزہ کہتا ہے کہ اب واپس آ جاؤ، تمہاری مما کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا نا تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو وہ پیچھے دیکھتے تو پیچھے نائلائی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، کہتے ہیں مجھے سب کچھ پتہ چل گیا کہ سب کچھ آپ لوگوں نے کیا، آپ لوگ شرم تو نہیں ہے، اب تو چاہے جو مرضی ہو جائے میں شادی کے لیے ہاں نہیں کروں گی، چاہے حمزہ ایک پورے سال اس گھر میں رہے پھر بھی میں رانی اور حمزہ کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ رانی کتنی منحوس ہے نا، اس نے پہلے اپنے ہسبینڈ کو مار دیا، پھر اس کی وجہ سے اس کا باپ مر گیا، اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ اب میرا بیٹا بھی مر جائے، میں کبھی بھی اپنے بیٹے کی شادی رانی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ اب حمزہ کو بتا دے اگر وہ یہاں پہ نہیں آئے گا تو میں اس کی شادی رانی کے ساتھ نہیں کروں، جتنی دیر ہو سکتا ہے باہر رہے، اور پھر حمزہ کی وہاں سے چلے جاتی ہے اور حمزہ کا ابو حمزہ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری مما نے سب کچھ سن لیا، اب تو دیکھنا کیسے کام خراب ہوتا ہے، سب کچھ ہمارا پلان جو میں بنایا تھا وہ سارا دیکھنا خراب ہو جاتا۔ رانی کہتی ہے کہ حمزہ کے بارے میں نے آنٹی کو بتا کے بہت غلط کیا، آنٹی نے پتہ نہیں کس طرح سن لیا، اب حمزہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، اس نے کہا تھا شاید وہی کرے، اور کہتی ہے کہ آنٹی نے بہت برا کیا، آنٹی نے مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا، میں نے ان سے بات ہی چھپائی تھی نا تاکہ ان کی طبیعت نہ خراب ہو سکے۔ رانی کہتی ہے کہ میں آنٹی کو کس طرح سمجھاؤں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، حمزہ میری مرضی سے نہیں خود ہی اپنے آپ بھاگے، اور اسے تو مجھے فون کر کے کہا تھا کہ میں بھاگ گیا ہوں گھر سے اور تم نے گھر والوں کو نہیں بتانا، میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا تاکہ آپ کی طبیعت نہ خراب ہو، آپ کو کچھ ہونا، اوپر سے آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ رانی کی رانی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا، تم اتنی اداس ہو کہ کیوں بیٹھے ہو، تم کل کے لیے پریشان ہو جو تمہیں نائل بھابی نے تھپڑ مارا، تو ان کی باتوں پہ دل کو نہ لیا کرو کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی، انہوں نے اس لیے تمہیں تھپڑ مارا، اور تمہیں تو بتا دینا چاہیے تھا، تمہیں اسے چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ رانی کہتی ہے کہ میں آخر کیا کرتی، مجھے غلطی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو بتا رہی تھی، اب انہوں نے سن لیا، اس میں میری کیا غلطی، مجھے تو حمزہ نے روکا تھا، میں تو حمزہ کی بھلائی کے لیے سب کو صحیح بات چھپا رہی تھی۔ رانی کہتی ہے کہ اب میری بات سن لیں، نائلہ بھابی نے جو میرے لیے رشتہ ڈھونڈا تھا آپ اس سے میری شادی کروا دیں گے، آپ انہیں میسج بھیجا کہہ دیں گے کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، مجھ سے ملنے آئے، اور رانی کی کہتی ہے بیٹی تم کیا کرو، اتنا بڑا قدم مت اٹھاؤ۔ رانی کہتی ہے کہ اب میرے سے یہ فیصلہ اگر کل تک وہ مجھ سے ملنے نہ آئے تو میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ رانی یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رانی کی کہتی ہے کہ اب میں اس کا کیا کروں، تو اپنی ضد پہ ہی آ گئی ہے، اپنی لائف اپنے ہاتھوں سے برباد کر۔ جناب نے سے کہتی ہے کہ آپ ہمارے لیے اس شہر سے باہر گھر ڈھونڈ لیں کیونکہ میں یہاں رہ کے بہت تنگ ہو گئی ہوں، لوگ مجھے طرح طرح کے تانے دیتے ہیں اور اب میں یہاں پہ رہ بھی نہیں سکتی، ان کے تانے سہن بھی نہیں سکتی۔ اور اس کی آنٹی کہتی ہے کہ بیٹا ایسی باتیں نہ کرو، لوگوں کو تو کام ہوتا ہے بولا، تم یہیں پہ ٹھیک ہوگا، تم کہیں پہ اور جاؤ گے تو تم کیا کرو، تمہاری مما کی بھی طبیعت خراب ہے، تمہاری دادی تو ویسے ہی ان کو فالج ہو گیا، تمہارے بابا بھی تم لوگ کے ساتھ نہیں ہے۔ ثنا کہتی ہے کہ میں نے حمزہ اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت برا کیا، میں نے رانی کے ساتھ بھی بہت برا کیا، اب ان سب کی سزا مجھے مل رہی ہے، بابا تو ہمیں خود ہی چھوڑ کے چلے گئے، مما تو بھائی کی وجہ سے پاگل ہو گئی اور دادی کو اپنی غلطی کی سزا مل گئی، اب میں کیا کروں، میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، آپ میرے لیے کوئی گھر ڈھونڈیں۔ اس کی آنٹی کہتی ہے کہ حمزہ نے تمہیں کیوں چھوڑا، کس سے چھوڑا، وہ کہتی ہے کہ حمزہ نے مجھے طلاق دے دی، اس نے مجھے رانی کی وجہ سے چھوڑا، کاش رانی ایسا نہ کرتی، رانی حمزہ سے محبت نہ کرتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، آج میں ثنا حمزہ کی ہوتی اور کچھ بھی ایسا نہ ہوتا جس طرح آج ہم لوگ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں ہر چیز کے لیے۔ رانی آفس میں بیٹھی کام کر رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں بابا کس طرح یہ کام سنبھالتے تھے کہ اتنا مشکل ہوتا تھا، کاش آج بابا ہوتے تو مجھے یہ سب کچھ کام کرنا نہ پڑتا، مجھے یہ آفس سنبھالنا ہی نہ پڑتا۔ رانی آفس میں کام کر رہی ہوتی ہے کہ وہ لڑکا آ جاتا ہے جس کا اس کی شادی طے ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا کرو، وہ کہتے ہیں کہ آنٹی نے مجھے میسج کیا تھا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو، میں نے کہتی ہاں میں ملنا چاہتی ہوں، تو میں نے کہتی کہ یہ میرا آفس ہے، تم کو اچھا لگا، وہ کہتا ہے ہاں مجھے بہت اچھا لگا، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی تھی، وہ کیا ہے، رانی کہتی ہے کہ یہ جگہ اچھی نہیں، ہم کہیں باہر جا کے بات کرتے ہیں، وہ رانی باہر چلے جاتی ہیں۔ حمزہ کے بارے میں سوچ کے اداس کھڑی ہوتی ہے، تبھی حمزہ کا ابو آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب چھوڑ دو نا غصہ، رانی اور حمزہ کی شادی ہونے تو کیا کیا ان دونوں نے، اور حمزہ کی کہتی ہے کہ نہیں میں کبھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرواؤں گا، حمزہ چاہے نہیں آتا تو نہ آئے، پھر حمزہ کا ابو کہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں سوچ کے اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو، حمزہ کی کہتی ہے کیوں نہ ہوں، آخر وہ میرا بیٹا ہے، چھوٹے چھوٹے سے اب تک میں نے اس کو پالا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ حمزہ کا ابو کہتا ہے پہلے تم کہہ رہی ہو کہ وہ میرا بیٹا ہے، اب تم کہہ رہی ہو کہ مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، میرے گھر میں نہ ہے، تم اس کی ضد بھی نہیں پورا کرنا چاہتی۔